یہ ایسی سٹوری ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام اللہ رکھا ہوتا ہے، باپ 6 ماہ پہلے فوت ہو جاتا ہے، ماں بچے کو جنم دینے کے کچھ دن بعد فوت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رکھا کی پرورش اللہ رکھا کی ماں کی سہیلی جس کا نام رضیہ ہوتا ہے اس کی پرورش کرتی ہے، جس کا اپنا بھی بیٹا ہوتا ہے جس کا نام بابر علی ہوتا ہے۔ رضیہ کوشش تو بہت کرتی ہے کہ میرے بیٹے بابر علی کی طرح اللہ رکھا بھی اچھی تعلیم حاصل کرے، مگر اللہ رکھا کچھ پڑھتا ہے اس کے بعد گاڑیوں کا کام شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رکھا گاڑیوں کا مکینک ہوتا ہے، گاؤں میں کام کرتا ہے، بابر علی پولیس افسر ہوتا ہے۔ اب کچھ نہ کچھ تو رضیہ بیگم کے گھر کی رونقیں لوٹ آتی ہیں، دن پھر اچھے گزرنے لگتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ رکھا کو خود یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ بچپن ہی سے ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ اللہ رکھا اب تک تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن کیا پتا تھا جو قیامت پہلے آئی تھی اب پھر آنے والی ہے۔ ایک دن اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام نورین ہوتا ہے، اکلوتے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے جو بہت ہی امیر ہوتی ہے، جس کے نام 100 مربع زمین ہوتی ہے، ساتھ ساتھ 2 فیکٹریاں شہر میں ہوتی ہیں۔ جس گاؤں میں خدا بخش بابر علی ان کی ماں رہتی ہے، یہ گاؤں بھی انہی کی زمین پر ہوتا ہے۔ شہر سے گاؤں آتے ہوئے پجاروں گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور جوان ہونے کے ساتھ ساتھ شہر سے پہلی بار نورین اپنے گھر آتی ہے۔ آتے ہی پہلی ملاقات بھی اللہ رکھا سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رکھا کی دکان گاڑیوں کی شاپ میں ہوتی ہے۔ نورین امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی غرور میں رہتی ہے، اس لیے گاڑی اتنی تیزی سے ورکشاپ میں لاتی ہے کہ آتے ہی کہنے لگتی ہے بڑے غرور میں سے میری گاڑی ٹھیک کرو۔ اللہ رکھا نورین کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رکھا کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے آپ کی گاڑی نہیں بلکہ آپ خود خرابی کی حالت میں ہیں۔ نورین جوانی اور دولت کے غرور میں اللہ رکھا کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے۔ اللہ رکھا کہتا ہے کہ اس تھپڑ کا جواب میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ تم بات دولت اور جوانی کا نشہ ہے، لیکن انسانیت بہت بڑی چیز ہے۔ نورین اچھا غروری کی حالت میں کہتی ہے چلو چلو گاڑی ٹھیک کرو۔ اللہ رکھا گاڑی ٹھیک کر دیتا ہے اور نورین چلی جاتی ہے، لیکن اللہ رکھا کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی کتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ رات کو جب نورین سونے لگتی ہے تو بار بار نورین کو اللہ رکھا کی یہ باتیں یاد آتی ہیں۔ دولت آنی جانی چیز ہے، جوانی ایک بار ملتی ہے، مگر انسانیت بہت اچھی چیز ہے۔ جس میں انسانیت ہوتی ہے وہی اچھا انسان ہوتا ہے۔ بار بار یہ باتیں نورین کو یاد آ رہی ہے، جو سوچے سوچے نورین سو جاتی ہے۔ دوسرے دن صبح ہی گاڑی ورکشاپ میں لے کر جاتی ہے۔ اس دن بڑے آرام سے گاڑی کھڑی کرتے ہوئے بہت ہی ادب سے سلام کرتی ہے، مگر اللہ رکھا اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ نورین بولتی ہے کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اللہ رکھا غصے میں کہتا ہے کیا کام ہے، کام کی بات کرو، گاڑی آج سے خراب ہو گئی ہے۔ نورین کہتی ہے آج میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اللہ رکھا کہتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میں گاڑیوں کا مکینک ہوں، انسانوں کا ڈاکٹر نہیں۔ اللہ رکھا غصے میں نورین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ نورین خود ہی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد نورین بولتی ہے اچھا چائے تو منگوا دو۔ اللہ رکھا چائے کا آرڈر دیتا ہے۔ جب اللہ رکھا چائے برتن میں ڈال کر نورین کے ہاتھ میں دیتا ہے تو نورین چائے پکڑتے ہوئے اپنی انگلی اللہ رکھا کی انگلی سے ٹچ کرتی ہے، اس لیے ایک دم اللہ رکھا نورین ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اللہ رکھا کبھی کبھی دیکھتا ہے، مگر نورین کی نظریں تو اللہ رکھا پر جم جاتی ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی لڑکی اللہ رکھا کے گھر جاتی ہے، اس کی ماں سے ملتی ہے۔ اللہ رکھا ماں سے بہت پیار سے پیش آتی ہے۔ اتنے میں دونوں بھائی اللہ رکھا بابر علی کمرے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رکھا دیکھتے ہی نورین کو بولتا ہے تم یہاں کیوں آئی ہو؟
اللہ رکھا اس لیے کہ لوگوں کو جاننے کی ضرورت نہیں، نہ تمہیں ہمارے گھر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رکھا غصے میں ایسے کہہ جاتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے اور کیسے کہنا ہے، بس جو آیا وہ زبان میں بول جاتا ہے۔ رضیہ بیگم تم ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ اللہ رکھا نہیں، اس طرح کے لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں، بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، چلو چلو معافی مانگو نورین سے۔ نورین نہیں معافی مجھے ان سے مانگنی ہے، میں نے آتے ہی اللہ رکھا کی عزت نہیں کی۔ آپ تو بابر علی رضیہ بیگم دونوں اللہ رکھا کو کہتے ہیں معاف کر دو، اس پر اللہ رکھا معاف کر دیتا ہے۔ ایک دن دونوں بھائی کمرے میں ہوتے ہیں تو بابر علی کہتا ہے کہ اللہ رکھا یہ لڑکی کون ہے؟ اللہ رکھا مجھے بھی پتہ نہیں۔ بابر علی پھر پوچھتا ہے اللہ رکھا خدا قسم مجھے کچھ پتہ نہیں، مگر وہ تو تم سے پیار کرتی ہے۔ اللہ رکھا کیا تم نے یہ کیا بول دیا؟ بابر علی جناب میں جو بول رہا ہوں ٹھیک بول رہا ہوں، ہاں پولیس والے انسان کا چہرہ دیکھ کر جان جاتے ہیں، لیکن یہ بات تینوں کو نہیں پتہ ہوتی یہ لڑکی کتنی امیر اور کس علاقے کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ اسے کس کے باپ کی بیٹی ہے اور اس کے باپ کا نام کیا ہے جس کا نام نواب اختر علی ہوتا ہے۔ ایک دن ایک گاؤں کی ایک چھوٹی سی لڑکی کو نورین ایک چھوٹا سا کاغذ لکھ کر دیتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میری گاڑی نگیال گاؤں کے پاس خراب ہو گئی ہے، وہاں آ جاؤ۔ اللہ رکھا جاتا ہے، وہاں نورین یہ گانا گاتی ہے پیار کا پہلا پہلا سلام ہم یاد رکھیں گے۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو پیار کرنے لگتے ہیں۔ ایک دن نورین اللہ رکھا کے گھر جاتی ہے تو رضیہ بیگم اس سے اس کے باپ کا نام پوچھتی ہے تو نورین کہتی ہے کہ میرے باپ کا نام نواب اختر علی خان ہے۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں، مگر اللہ رکھا کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ ایک دن یہی بات اللہ رکھا نورین سے کہہ ہی دیتا ہے تو تم بہت امیر باپ کی بیٹی ہو نورین، دیکھو اللہ رکھا میں نے تم سے پیار کیا ہے، یہ امیری غریبی پیار میں کوئی چیز نہیں ہے، اب تو ایک دوسرے سے دور رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک دن راستے میں آتے بارش شروع ہو جاتی ہے، نورین اللہ رکھا دونوں جوانی کی مستی میں گانا گاتے ہیں، گانے کے یہ بول ہوتے ہیں پہلے پہلے پیار کی یہ برسات ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ گانا شروع ہوتا ہے کہ نورین کا باپ شہر سے گاؤں آ رہا ہوتا ہے، اللہ رکھا اور نورین کو اس حالت میں دیکھ لیتا ہے، گاڑی میں سے دیکھ لیتا ہے اور وہاں سے نواب اختر علی خان گھر چلا جاتا ہے۔ اتنے میں نورین گھر آ جاتی ہے، نورین اللہ رکھا کو پتہ نہیں ہوتا کہ نواب اختر علی خان نے دیکھ لیا ہے۔ نورین گھر آتے ہی اپنے ابو سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ کب آئے؟ ابھی نورین بیٹا اتنی بارش میں ابو آپ آئے؟ نواب اختر علی خان ہاں اس برسات میں ہم نے آ کر اچھا ہی کیا۔ نواب اختر علی خان بولتا ہے وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ نواب اختر علی خان کی بیٹی ہماری عزت کی دھچکیاں اڑا رہی تھی؟ نورین وہ بہت اچھا لڑکا ہے، نواب وہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کی گاڑیوں کی ایک ورکشاپ ہے۔ نواب اختر علی خان جس گاؤں میں نواب اختر خان کی عزت ہے تم اس گاؤں میں اللہ رکھا کے ساتھ جھومتے ہوئے برسات میں گانا گا رہی تھی۔ نورین کہتی ہے میں اللہ رکھا سے پیار کرتی ہوں۔ نواب بیٹی کو مارتے ہوئے کہتا ہے جاؤ کمرے میں چلی جاؤ۔ نورین کمرے میں چلی جاتی ہے۔ نواب اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ جاؤ اللہ رکھا کو میرے پاس گھر لے